بنی اسرائیل کے اندر ایک انتہائی متقی اور عبادت گزار شخص تھا، راہب تھا، زندگی اس کی ساری گرجے کے اندر گزری تھی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس راہب کو گمراہ کر دیا جائے، لیکن شیطان کا وار اس پہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ اس شخص نے تو ہمیں ہلکان کر دیا۔ شیطان کے چیلوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ شیطان کا چیلا تھا، وہ اٹھا چلا اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبرو نوجوان، بڑی وجیح، تو اس نے جا کر اس شیطان کے چیلے نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو مخبوط الحواس کر دیا۔ اب اس کو عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی، شاہی طبیب منگوائے گئے اور شاہی طبیبوں سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دعا کی کہ مستاق کسی صورت کے اندر بھی اس بیٹی کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا، اس نے مخبوط الحواس اس بیٹی کو بنا دیا تھا، اور پھر وہی شیطان کا چیلا ایک دن انسانی شکل کے اندر بادشاہ کے دربار کے اندر آتا ہے اور بادشاہ کو حیران اور پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ کس لیے آپ پریشان بیٹھے ہو؟ بادشاہ نے جس وقت اپنا دکھڑا بیان کیا کہ میری جوان سال بیٹی ہے، اچانک اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی، سارے طبیبوں نے اس کا علاج کیا لیکن اسے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ فلاں جگہ پر ایک راہب ہے، گرجے کے اندر اس کی ساری زندگی گزری ہے، مستجاب الدعوات ہے، وہ عبادت گزار ہے، متقی ہے، آپ اپنی بیٹی کو اس شخص کے پاس لے جائیں، وہ آپ کی بیٹی کے لیے دعا کرے گا، تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت سلامتی اور تندرستی نصیب کر دے گا۔ بادشاہ کی بیٹی کو جب اس راہب کے پاس لے جایا گیا، راہب نے اس کے لیے دعا کی، وہ تندرست ہوئی، گرجے سے وہ تندرست ہو کر واپس پلٹی، لیکن جو ہی وہ بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہوئی تو پھر دوبارہ وہی بیماری اور وہی اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ جس وقت اس کی بادشاہ کی بیٹی کو لے کر گرجے کے اندر جایا جاتا، وہ اس کے لیے دعا مانگتا تو بیٹی تندرست ہو جاتی، بادشاہ کے محل کے اندر لایا جاتا تو پھر دوبارہ وہ بیماری ہو جاتی۔ وہی جو شیطان کا چیلا تھا وہ پھر دربار کے اندر، بادشاہ کے دربار کے اندر آیا اور اس نے ان کو رائے دی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ دن کے لیے اس گرجے کے اندر چھوڑا۔ بیٹی کو لے جا کر جب وہاں پہ چھوڑا گیا، وہ اس کے لیے دعا مانگتا، بیٹی تندرست ہو گئی، لیکن جس وقت وہ راہب عبادت کے اندر مشغول ہوتا، بیٹی تندرست رہتی، ٹھیک ٹھاک ہو جاتی، اور جس وقت وہ اپنی عبادات سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کے سامنے پھر اس لڑکی کو دورہ پڑ جاتا۔ کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جس وقت اس کو دورہ پڑتا تو اس لڑکی کا جو چہرہ تھا اور اس کا سطر جو تھا وہ کھل جاتا۔ اب یہ جو راہب تھا ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کی نظر اس کے چہرے پر یا اس کے سطر پہ نہ پڑے، لیکن جب بار بار یہی ہوتا رہا تو اچانک ایک دن اس کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، تو جب اس نے دیکھا کہ وہ تو حسن و جمال کے اندر بے مثال ہے، تو وہ راہب دیکھتے ہی اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔ اب شیطان کا چیلا جو تھا وہ اپنی چال چلے جا رہا تھا، اس نے لڑکی کے دل کے اندر بھی ایک دلچسپی پیدا کر دی۔ بالآخر ہوا یہ کہ یہ جو راہب تھا وہ اس پر عاشق ہو گیا اور لڑکی بھی اس پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نتیجے کے اندر یہاں تک کہ بدکاری کا عمل سرزد ہوا اور لڑکی جو تھی وہ حاملہ ہو گئی۔ اب جو راہب تھا اس نے اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے سوچا کہ اس لڑکی کو کہیں ٹھکانے لگایا جائے، تو وہی شیطان پھر انسانی شکل کے اندر آ کر اس راہب کا ہمدرد بن گیا اور اس نے کہا کہ اس کو قتل کر کے اس کو کہیں پر دفن کر دیا جائے۔ راہب نے قتل کر کے جب اس کو دفن کر دیا، پھر بعد کے اندر یہی شیطان بادشاہ کے دربار کے اندر جاتا ہے اور بادشاہ کے دربار کے اندر جا کر اس نے سارا واقعہ ان کو بیان کر دیا۔ جب آ کر زمین کو کھودا گیا، اس کی لاش برآمد ہوئی، تو بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس راہب کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ جب راہب کو پھانسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت یہی شیطان جو انسانی شکل کے اندر اس کا ہمدرد تھا، تو اس وقت اس نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ ساری جتنی بھی کارروائی ہے یہ میری ہے، میں ایک چیلا ہوں شیطان کا، خود بھی شیطان ہوں، اور میں نے تجھے گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم اب مجھے سجدہ کر دو تو میں ابھی بادشاہ سے تمہاری جان چھڑا سکتا ہوں۔ راہب کہنے لگا کہ یہ تو کسی صورت کے اندر ممکن نہیں ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں۔
اس نے کہا چلو اگر سجدہ نہیں کرتے تو پھر تم اپنا سر جھکا کر ہی کم از کم اگر تم میرے سامنے سرنگوں ہو جاؤ تو تب بھی میں تمہارے بچنے کی بھی تدبیر کر سکتا ہوں۔ راہب نے جان بچانے کی خاطر جب سر جھکایا تو شیطان ابلیس کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے بری و ذمہ ہوں، میں تو تجھے اپنے سامنے سجدہ کروانا چاہتا تھا، سو وہ میں نے کروا لیا اور میں اپنے مقصد کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ قرآن مجید نے بھی سورہ حشر کے اندر اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے کہ اکفر کفر کرو، اور فلما کفر کہ جب انسان کفر کر لیتا ہے تو پھر وہ شیطان کہتا ہے کہ انی بری منک، میں تو اس سے بری و ذمہ ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فکان عاقبتہما انہما فی النار، اور پھر ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی جزا ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔